بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب علی، ایک بہت خطرناک قسم کا ایک پروانہ جاری ہوا ہے، اور میں آپ کو آج دن سے ہی بتا رہا تھا کہ آج صورتحال جو ہے لاہور کے جو ضلعی الیکشن کمشنرز ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ہمارے کام میں بہت مداخلت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے آج ڈائریکٹلی آئی جی کو فون کیا اور کہا کہ یہ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آئی جی نے کہا جی جناب، وہ ہم تیار ہیں، ہم نے آر پی اوز کو ہدایات دے دی ہیں، ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا۔ اب معاملہ ٹکا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو الیکشن یہ ہے نا کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے ریزلٹس کے بعد تماشا ہو۔ الیکشن سے پہلے اگر الیکشن کی حیثیت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے اور یہ سوالیہ نشان خود الیکشن کمیشن لگا رہا ہو اور وہ بتا رہا ہو اور پھر تحریک انصاف کا موقف درست ثابت کر رہا ہو، اس الیکشن کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھیں، آپ اگر ان ڈی پی اوز کو، ڈی سیز کو اختیارات دیں گے تو یہ نہیں چلا پائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت غصہ آیا، ان کا دیکھیں یہ ڈیریل آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں برداشت کیا جائے گا۔ رات کو عدالت لگائی، ٹھک 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 ٹھک۔ مجھے یہ بتائیے، یہ کاغذات نامزدگی چھیننے والے جو پولیس والے ہیں یا جو بھی انتظامی لوگ ہیں، کیا وہ ڈی پی او یا ڈی سی او کے انڈر نہیں ہوتے؟ یہی تو رونا تھا ان کا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی اس کا جواب ہے؟ ظاہر ہے وہ اتنے بڑے منصب کے اوپر ان سے کون سوال کر سکتا ہے؟ پھر ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے۔ یہ اختیار، یہ طاقت، یہ عہدے، یہ بہت غصہ دلاتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، اقتدار کا سورج ڈھلتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ محفلوں میں ہوتے ہیں، لوگ آپ سے سلام بھی نہیں لیتے اور آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ منصب کے اوپر ہوتے ہیں آپ کا وہی ساری عمر کمایا ہوا آپ کھاتے ہیں۔ اب اگلا پروانہ جو میں کہہ رہا ہوں، جس سے لگ رہا ہے کہ کیا قوم الیکشن کو بھول جائے، دیکھیں لوگ اب بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اجمل جامی جیسے جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے کل بھی کہا کہ سوالیہ نشان میں کیا واقعی الیکشنز ہو رہے ہیں؟ ابھی یہ تماشا آگے چل کے لمبا چوڑا چلے گا، لیکن الیکشن سے پہلے اب یہ جو پروانہ ہے، پروانہ جاری ہوا ہے صوبائی الیکشن کمشنر کی طرف سے۔ پہلے آئی جی کو کال گئی ہے، اب چیف سیکرٹری کو باقاعدہ آن پیپر ان کو لکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ کیا 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 گیا، اور یہ تو تحریک انصاف کی جیت ہے۔ یہ تو تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اور ان کے اس بات کا موقف کو کیا اس خط میں لکھا گیا؟ یہ چیف سیکرٹری پنجاب کو، آئی جی پنجاب کو، اور اس کے علاوہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اسلام آباد بھیجی گئی ہے۔ اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں لکھا گیا ہے کہ تمام اضلاع میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات جمع کرانے کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ آئی ہیں۔ پولیس نے بدسلوکی کی ہے، ریٹرننگ افسران قانون کے مطابق کام نہیں کر سکے، آر اوز جن کا تعلق صوبائی حکومتوں اور بیوروکریسی سے تھا وہ الیکشن کمیشن کے بجائے صوبائی حکومت کے احکامات مانتے رہے۔ متعدد بار چیف سیکرٹری آفس کو آگاہ کیا گیا مگر حیران کن طور پہ کوئی ایکشن نہیں دیا گیا، اور تحریک انصاف کے امیدواروں سے ناروا سلوک کی رپورٹس ملی ہیں اور ہر ضلع سے ملی ہیں، اور پولیس اہلکاروں کا کاغذات نامزدگی چھیننا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے مطابق ہم نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے متعلقہ حکام کو درخواستیں بھیجیں لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ کہا کہ پنجاب حکومت کے ماتحت ریٹرننگ افسران اور دیگر ادارے شفاف انتخابات کے لیے مدد فراہم نہیں کر رہے، یہ واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں پہ الیکشن کمیشن نا اتنا بچہ بننے کی کوشش نہ کرے۔ آئین کا آرٹیکل 220 آپ کو اختیارات دیتا ہے۔ آپ نے کس انتظامی افسر کے خلاف اب تک کارروائی کی ہے؟ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر رہی بات یہ جو ماتحت ہے، یہی رونا تھا تحریک انصاف کا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے یہ تاثر دیا کہ تحریک انصاف، عمیر نیازی، عمران خان، فلاں فلاں، وہ الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ اب قاضی صاحب بتائیں نا، یہ ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن کا صوبائی الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے بھائی کہ وہ اس صوبائی حکومت کے احکامات مانتے رہے ہیں۔ دے جواب اس کا۔ اس الیکشن کو تماشا بنایا گیا ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ تو سلیکشن بھی نہیں ہے، یہ تو سبھی کو اگلی چیز ہے نواز شریف کے لیے۔
اس نے کہا تھا میں اس طرح سے ہاروں گا کہ تم اپنی جیت کا جشن بھی نہیں منا پاؤ گے. وہ ہارنے والا تو جس کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو ہار کے بھی جیت رہا ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اڈیالہ والوں کی صورتحال جو ہے, صورتحال یہ ہے کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع نہ ہو سکے. تحریک انصاف نے کہا دیکھو انہوں نے کرنا کیا ہے, ہمارے لوگوں کے کاغذات مسترد کرنے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ کاغذات جمع کروائیں. ہر حلقے سے, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو, کسی حلقے سے 3 تو کسی سے 4 یا اس سے زیادہ لوگوں نے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں. ظاہر ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے حلقے میں اسلم اقبال بھی ہیں, حماد اظہر بھی ہے. ظاہر ہے یہ دیکھا جائے گا کہ ٹکٹ کس کو دیا جاتا ہے. اب اگر تحریک انصاف پہلے مرحلے کے اندر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی, ان تمام رکاوٹوں, ان تمام سازشوں, اس تمام جبر اور سب کے باوجود کاغذات جمع کروانے میں کامیاب ہو گئے, اگلا مرحلہ ٹکٹس کا. دیکھیں عدالت میں معاملہ جائے گا, بلے کا نشان آ جائے گا, تب تک امید کی جا سکتی ہے. یہ ہو گیا پولنگ ڈے سکیم تحریک انصاف نے اگر مینج کر لی, لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور دھڑا دھڑ دینا چاہتے ہیں. یہ صورتحال ہاتھ سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عثمان ڈار کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے ان کو ٹکٹ ملا تو وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. کیوں نہیں ملے گا ان کو؟ آپ کہیں گے جی وہ عثمان ڈار نے انٹرویو دے دیا فلاں فلاں. ان کی والدہ نے اس دن بھی بتایا تھا جب وہ کامران شہر کے گھر سے برآمد ہوا تھا, پیغام آ گیا تھا نا اس کی والدہ کا. آج پھر انہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے کہ عثمان ڈار نے مجبوری میں پارٹی چھوڑی ہے. دیکھیں ہر انسان کمزور ہوتا ہے, اس کے مسائل ہوتے ہیں. ہر شخص عمران خان نہیں ہے, ہر شخص کے اعصاب عمران خان جیسے نہیں ہیں, اور ہم ہر شخص کو اس پیمانے کے اوپر نہیں پرکھ سکتے. عمران خان ہے, اسی لیے وہ لیڈر ہے پارٹی کا. اب آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کو اس لیول پہ نہیں پرکھ سکتے. اب ان کے مطابق عمران خان کے ساتھ وہ کھڑی ہیں, ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہیں, ان کی والدہ عثمان ڈار کی, اور ان کے مطابق خواجہ آصف کی ہار ہوگی اور قوم کی ماں کی جیت ہوگی. اب نصرت جاوید جیسے لوگ پہلے بھی کہہ رہے ہیں نصرت صاحب کے جناب میاں صاحب جو آپ کو حالات بتائے گئے ویسے نہیں ہیں. وہ آج پھر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے پاس اب بھی موقع ہے کہ کرسمس کی بتیاں دیکھنے کے بہانے واپس لندن چلے جائیں. لیکن اب لندن والی صورتحال یہ ہے کہ ایون ان کے اتحادی بلاول زرداری آج ان کے اوپر طنز کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پہلے تو یہ نعرہ لگاتے تھے مجھے کیوں نکالا, الیکشن میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلایا. صورتحال ٹھیک نہیں ہے. میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ لوگ ان کو کندھوں پہ بٹھا لیں گے اگر وہ باپ پارٹی کے ساتھ مل کے, کاف لیگ کے ساتھ مل کے, استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مل کے اگر چوتھی بار کوئی ایسی میجورٹی لینا چاہتے ہیں. بات ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اندازہ اس بات سے کرے کہ وہ کاف لیگ والے, وہ چوری مونس صلاح نے لکھا کہ جناب وہ کیونکہ ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا, تائید اور تجویز کی نہندہ کو گرفتار کیا گیا, تو نے کہا چوری شجاعت حسین کے بیٹوں نے اپنی پھوپھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ابائی گھر پولیس بھیجی. اس کے اوپر سالک حسین بجائے اس کے شرمندہ ہوں. چودھریوں کا ایک رکھ رکھاؤ وضع تھی ان کی پنجاب کے اندر, اور چونکہ میں ان کو علاقے سے جانتا ہوں تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سالک حسین انٹرویو دے رہا ہے کہ جناب آپ وہ بھیج سکتے تھے, وکیلوں کو بھی تو بھیج سکتے تھے, اور فلاں ہے فلاں, بجائے اس کے چودھری اپنے گھر کی. چودھری تو لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے, اور یہ تو اپنے کپڑے چوک میں دھو رہے ہیں صرف وزارتوں کے لیے. چلیں دیکھتے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.